بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں تارک السلطنت حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ خاندان اشرفیہ کی چھوچا مقدسہ 750 سال سے تقریباً پوری دنیا میں چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے اور اپنا فیض لٹا رہا ہے۔ تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ مجدد اعظم 7 صدی مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی ہے جس ذات مبارکہ نے ہندوستان کی سرزمین کو زرخیز بنایا۔ اس ہندوستان کی سرزمین میں جہاں دیگر تمام کئی بزرگان دین نے اپنے فیض سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو مستفیض فرمایا اور اس ہند کی سرزمین میں اسلام کی شمع جلائی، وہیں حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے محض 25 سال کی عمر میں سمنان کی بادشاہت کو ٹھکرا کر، وہاں کی سلطنت کو ٹھکرا کر کے صرف دین کے خاطر، اللہ و رسول کی رضا کے خاطر اپنا گھر بار، شہر، مکان، اپنی سلطنت، بادشاہت کو چھوڑ کر کے، ترک کر کے جو ہے دین کے راستے پر آ گئے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے اور دین متین کی حفاظت کے لیے، اس کی احیاء کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے نکل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت سن 708 ہجری ہے۔ ایران کے صوبہ خراسان میں 7ویں صدی ہجری میں سادات حسینی کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت شہر سمنان تھا۔ سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو حضور مخدوم پاک کے والد تھے، اس حکومت کے سربراہ تھے، جو ظاہری و باطنی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی پوری طرح بہرہور تھے۔ سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک بیدار مغز حکمران ہی نہ تھے، بلکہ وہ متقی، پرہیزگار، عالم بعمل، ولی کامل بھی تھے۔ انہی دین و دنیا کی دولت سے مالا مال، مکرم و محترم شخصیت کے فرزند ارجمند تھے۔ حضور مخدوم پاک نے صرف محض 7 سال کی عمر میں ہی قرآن کریم قرأت 7 کے ساتھ حفظ فرمایا اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ پر عبور حاصل فرمایا۔ 15 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر سلطنت سمنان کی ذمہ داری کا بار گراں آپ کے کندھوں پر آ گیا۔ سن 722 ہجری سے سن 733 ہجری تک 10 سال نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی اور پھر سن 733 ہجری 27 رمضان المبارک کی شب حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا حجاب تخت و تاج دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ پنڈوا شریف مالدہ بنگال میں حضرت علاء الحق والدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ تمہارے منتظر ہیں۔ پھر 25 سال کی عمر میں ہی آپ نے تخت و تاج کو، سمنان کی سلطنت کو، وہاں کی حکومت کو اپنے چھوٹے بھائی سید اعرف کو سونپ دیا اور سلطنت کو ترک فرما دیا۔ سب سے پہلے آپ وہاں سے نکلے اور جہاں پر آپ نے جس خانقاہ میں حاضری دی، روایتوں کے مطابق وہ اوچ شریف کی خانقاہ تھی، جہاں پر حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے اور فرمایا بوئے یار می آید،
یعنی مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک سمجھنے کی بات ہے، وہاں پر اس وقت اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ موبائل، نہ کوئی خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جو ہے اللہ کے مقرب ولی تھے، ولی کامل تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا ایک دوست آ رہا ہے، ان کو خوشبو پہنچ گئی ہے۔ ایک ولی کو دوسرے ولی کے آنے کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سے ہمیں ولیوں کی طاقت کا اندازہ ملتا ہے۔ پھر جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ بوئے یار می آجد، آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، خانقاہ سے نکل کر حضور مخدوم پاک کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے کر آ گئے۔ پھر وہاں پر آپ سے حضور مخدوم پاک نے بہت کچھ سیکھا، تعلیم حاصل کی، ان کے فیضیاب سے مستفیض ہونے کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور کافی سارے ولیوں سے راستے میں ملاقات کی، سینکڑوں ولیوں سے جو ہے آپ نے فیض حاصل کیا۔ پھر آپ جو ہے پنڈوا شریف کی طرف روانہ ہو گئے پیدل ہی، یعنی کوئی سواری نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی گاڑی نہیں، گاڑی کا زمانہ ہی نہیں تھا، کوئی بھی سواری نہیں، پیدل جو ہے آپ سفر کرتے ہوئے حضور مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ جو سرزمین بنگال میں تشریف فرما تھے وہاں جو ہے آنے لگے۔ پھر حضور مخدوم علاء الحق پنڈوی نے بھی روایتوں کے مطابق یہی فرمایا تھا کہ بوئے یار می آجد، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی جس دوست کا، جس ولی کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں، وہ اب جو ہے مالدہ مغربی بنگال کی سرزمین میں قدم آپ نے رکھ دیا ہے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ آپ وہاں سے پہلے بہار شریف کی سرزمین میں جو ہے تشریف لے کر گئے تھے، جہاں پر حضور مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ وہاں پر حضور مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ آپ وہاں پر گئے، پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں جو ہے کچھ وصیتیں کر کے گئے تھے کہ نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو تارک السلطنت ہوگا اور 7 قرتوں کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہوگا اور صحیح النسب سید ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ حضور مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ جو ہے کالا کپڑا پہن کر کالا کمبل اوڑھے ہوئے آئے گا۔ جب تمام صفتیں، تمام شرطیں آپ کے اندر پائی گئیں تو پھر آپ کو نماز جنازہ کے امام کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ پھر وہاں سے آپ نے کچھ چیزیں اور وہاں کی خانقاہوں سے مستفیض ہونے کے بعد پھر آپ پنڈوا شریف کی طرف روانہ ہو گئے اور حضور مخدوم علاء الحق پنڈوی کی خدمت میں کئی سالوں تک وہاں پر رہے۔ 2 سال لگاتار حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو شہر سمنان سے اپنے پیر مرشد یعنی اپنا جو ان کی منزل تھی، منزل مقصود تک پہنچنے میں حضور مخدوم پاک کو 2 سال لگے۔ ان 2 سال میں آپ نے سینکڑوں ولی کامل سے ملاقات کی، ان سے زیارت کی، ان کے فیض سے مستفیض ہوئے۔ پھر حضور مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ پنڈوا شریف کی سرزمین میں سخت ریاضت و مجاہدے کے بعد آپ کو وہاں پر جہانگیر کا لقب عطا کیا گیا، اور پھر حضور مخدوم علاء الحق پنڈوی نے آپ کو تمام روحانی نعمتیں عطا کی اور خرقہ و خلافت سے نوازا، اور پھر حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کچھوچھا شریف جو یوپی ضلع فیض آباد میں واقع ہے وہاں پر جانے کا حکم ارشاد ہوا کہ آپ کو اب وہاں جانا پڑے گا۔ لیکن حضور مخدوم پاک نے عرض کیا کہ حضور میں آپ ہی کی خدمت میں رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن حضور مخدوم علاء الحق پنڈوی نے فرمایا کہ نہیں، کچھوچھا کی سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہاں جا کر کے تمہیں وہاں کے لوگوں کو دین سکھانا ہے، وہاں کے لوگوں کو راہ راست پر لے کر کے آنا ہے۔ حضور مخدوم پاک
حسینی سید تھے، صحیح النسب سید تھے اور تارک السلطنت تھے، جنہوں نے جو ہے دنیا کی حکومت کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی سلطنت کو ٹھوکر مار دی اور اللہ کی راہ میں نکل گئے اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور مخدوم پاک حافظ ہیں، قاری قرآن ہیں۔ اگر حافظ ہونا فضیلت ہے تو حضور مخدوم پاک حافظ ہیں، قاری ہونا فضیلت ہے تو حضور مخدوم پاک قاری ہیں، عالم ہونا فضیلت ہے تو وہ عالم ہیں، اگر ولی کامل میں فضیلت ہے تو ولی کامل ہیں، اور اگر مفسر ہونا فضیلت ہے تو حضور مخدوم پاک مفسر ہیں، وہ محقق بھی ہیں، وہ جو ہے مترجم قرآن بھی ہیں، جنہوں نے حضور مخدوم پاک نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ فرمایا، وہ سید بھی ہیں، ولی کامل ہیں، اور غوثیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہونے کے علاوہ تابعی بھی ہیں۔ جی ہاں، حضور مخدوم پاک تابعی بھی ہیں، کیونکہ آپ نے حضرت سیدنا ابو الرضا حاجی رتن ہندی رحمۃ اللہ علیہ سے جو صحابی رسول ہیں ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے فیض بھی حاصل کیا، ان کے دیدار سے مشرف بھی ہوئے۔ حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، جو لطائف اشرفی صفحہ 378 پر موجود ہے، کہ فرماتے ہیں وقتے کہ این بملازمت حضرت ابو الرضا رتن رسیدد از انواع لطائف اینشا بہرمند شدہ یک نسبت خرق این فقیر بحضرت رتن می رسد و اورا بحضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور مخدوم پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی ابو الرضا رتن ہندی رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول تھے اور ان سے انہوں نے ملاقات کی، تو اس مناسبت سے آپ جو ہے تابعی بھی ہو گئے۔ تو آپ تابعی بھی ہیں، اور اسی مناسبت کی وجہ سے حضرت مخدوم پاک کی ذات گرامی کو جملہ مشائخ کے درمیان منفرد اور بے مثال بنا دیا۔ سن 808 ہجری میں حضور مخدوم پاک کی چھوچا شریف میں آپ نے اپنی خانقاہ قائم کی، اور وصال مبارک سے کچھ دن پہلے یعنی محرم الحرام کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا، اور اسی ماہ محرم الحرام میں ہی آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری زندگی ہی میں بن کر تیار ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قبر تیار فرمائی، اور قبر تیار ہو جانے کے بعد آپ نے ایک قلم اور کاغذات لے کر اپنی قبر میں چلے گئے، اور وہاں پر اپنے مریدین کے لیے ہدایت نامہ آپ نے تیار فرمایا، جس میں مریدین کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت لکھی ہوئی تھی، اور اپنے عقیدے اور مسلک کی وضاحت کی، اور مریدین کو راہ سلوک طے کرنے، دین کے احکام پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے، شریعت و طریقت پر عمل کرنے کی سخت تاکید فرمائی۔ یہ ہدایت نامہ حضور مخدوم پاک کی یہ ہدایت نامہ رسالہ قبریہ سے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سید عبد الرزاق نور العین علیہ الرحمۃ و رضوان کو تاج اشرفی اور تبرکات خاندانی دے کر اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کو پتہ تھا کہ میرا اب جو ہے وصال ہونے والا ہے، اسی لیے آپ نے اپنی قبر مبارک وصال سے پہلے تیار فرمائی، اور کچھ مریدوں کے لیے کچھ جو ہے ہدایتیں بھی لکھی، اور اپنے عقیدے اور مسلک کی باتیں بھی لکھ دی، جو رسالہ قبریہ میں موجود ہیں، اور جو ہے دنیا میں وہ مشہور و معروف ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا عرس ہر سال کی چھوچا مقدسہ میں 26، 27 اور 28 محرم الحرام کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور دنیا سنیت حضور مخدوم پاک کو اپنا مخدوم تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ طفیل
ہم تمام لوگوں کو بھی اس ہدایت نامے پر رسالہ قبریہ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو ہدایت نامے تحریر ہیں، ان پر عمل کرنے کی اور اسی پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔